بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے گڑ پوتے تھے۔ آپ کا نسب یوں بیان کیا کہ یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کا بطور نبی نہیں فرمایا، نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا، تاہم سورۃ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کر ذکر ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جوان یوشع بن نون ہی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہد نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے ماتکا سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، تم اور تمہارا پروردگار اس قوم سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے دیا میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بن ابی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مرکب تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کریں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور انہی میں 12 سردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ، اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ تو ان کی توقیر کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بس جسے تم میں سے اس کے بعد کفر کیا، بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ان کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی دیا کی سزا کی مدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے، تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع بن نون کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی، اور بنی اسرائیل کو وادی دیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا۔ ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو ہوتی ہی نہیں، تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن ہر سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی داؤ پیچ میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے دیا میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ کا اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آباد کراؤ۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے لحاظ سے انکار کی غلطی اور اس کی پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ نام سے شرکت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے، اس وقت ان کے ساتھ خاندان کے 70 افراد تھے، اور اب بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گڑ پوتے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں اپنے آباء و اجداد کی سرزمین مشرق اقوام سے آزاد کروانے جا رہے تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی دیا سے نکلے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کے ساتھ 7 نہریں اردن کی اور ہریہا کے مقام پر پہنچے، جو سب سے بلند اور مضبوط فضیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے، جہاں خنسان کی جنگ ہوئی۔ شہر کا محاصرہ جمعے کو جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا، جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج غروب نہ ہونے دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام ارض کنعان کے پہلے شہر اور دیا میں قوم عمالقہ کو شکست دینے کے بعد ان کے دوسرے شہروں کا پتہ کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے
کنان اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ پایا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تحت دیکھ لیا گیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا۔ مؤخرین نے توریت کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، توریت کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء، نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم و ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے، اور اس صندوق کو تابوت سکینہ بھی کہا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی ہوں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں سے ہو تو ایسے صندوق کو تابوت کہہ دیا جاتا ہے۔ تابوت سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی ہوئی متبرک اشیاء سے قلب و جان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 147 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبول مبارکہ کے پاس ان کی تصدیق ہوئی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔